بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص کسی پہاڑ کے ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ نہ لوگ اس کو دیکھتے اور نہ وہ لوگوں کو دیکھتا۔ اس کے ہاں پانی کا چشمہ بھی تھا۔ وہ اس سے وضو کرتا اور پانی پیتا۔ زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غذا حاصل کرتا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا۔ اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عابد نماز اور ذکر و افکار میں مشغول تھا، اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ عابد شخص اللہ عز و جل سے دعا میں مشغول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے شخص اپنی جان پر نرمی کرو۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت جب آئے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ کیا کوئی حاجت اور ضرورت ہے؟ تو اس نے عرض کی، اے موسیٰ، بارگاہ الہی میں عرض کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا اور خوشنودی حاصل فرما دے اور آخر دم تک اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں مستغرق ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تجھے میرے عابد نے کیا کہا تھا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی، تو خوب جانتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر، یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے، پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے وہ جہنمی ہے، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل اور رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے، اسے اللہ کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا تو اس نے کہا، مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی عزت اور جلال کی قسم، اگر وہ مجھے اپنے دروازے سے دھتکار دے تو بھی میں اس کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ ہٹوں گا، اور اگر مجھے وہ جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تب بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی منہ نہ پھیروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے جبل طور پر دوبارہ تشریف لے گئے تو عرض کی، یا اللہ، تو خوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت اور احسان نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر اور رضا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم اور فیصلے کے باوجود تو راضی رہا۔ اب تیرے گناہوں سے زمین و آسمان اور درمیانی فضا بھی بھر جائے اور تمام سمندر بھی بھر جائیں تب بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا، کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عابد کو یہ خوشخبری سنا دی تو وہ سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب کریم کی حمد کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی اور وہ وہیں مر گیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں بہت بڑا مہربان، رحم کرنے والا اور
میں بخشنے والا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔